تحریک انصاف سے کوئی لاکھ اختلاف کرے مگر وہ ایک پاپولر سیاسی جماعت ہے، اسے دبا کر ملک اور جمہوریت کو کوئی بھلا نہیں بلکہ نقصان ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سخت ترین مخالف بھی اب عمران خان کی کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان تو واضح طور پر بول چکے ہیں کہ ان کا مخالف جیل میں ہو اور وہ اس کے خلاف بات کریں مناسب نہیں۔ یہ جملے یقیناً اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ مولانا بھی عمران خان کے جیل میں رہنے کے حق میں نہیں، اور پنجاب کا پورا میدان مسلم لیگ نون کے حوالے کیے جانے کے بعد پیپلز پارٹی کی صفوں میں بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ پنجاب ہاتھ سے جاتا دیکھ کر پیپلز پارٹی کی قیادت میں بھی یہ بات موضوع بحث ہے کہ نون لیگ کو پنجاب کا میدان نہیں فتح کرنے دینا اور کسی طریقے سے عمران خان کو سیاست میں دوبارہ سے انٹری دلوائی جائے، یا پھر بیلٹ پیپر سے بلے کے نشان کا خاتمہ نہ کیا جائے۔ یعنی پیپلز پارٹی اس حق میں نظر آتی ہے کہ اگر پنجاب میں ان کو لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں ملتی تو پھر وہ نون لیگ کو بھی نہیں کھیلنے دے گی۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں جہاں وطن واپسی آنے والے میاں محمد نواز شریف کا کردار اہم نظر آ رہا ہے، وہیں چیئرمین تحریک انصاف کو بھی نفرت، غصے اور انتقام کو خیرآباد کہنا ہوگا، اپنے مخالفین اور ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ملک کو آگے چلانا ہے، جمہوریت اور آئین کو برقرار رکھنا ہے تو اس راہ کو اپنانا ہوگا۔ ہم نے گالیوں اور احتساب کی سیاست بہت دیکھ لی، نہ اس سے ملک کو کوئی سیاسی فائدہ ہوا اور نہ ہی کوئی معاشی فائدہ، بلکہ اس سے معاشرہ تقسیم ہوا ہے۔ پاکستان کو بنے 75 سال ہو گئے، یہاں تقریباً ہر منتخب وزیر اعظم کو جیل جانا پڑا، ہر وزیر اعظم کے خلاف عدلیہ نے فیصلے سنائے، ہر وزیر اعظم کو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، ہر وزیر اعظم کا میڈیا ٹرائل ہوا، ہر وزیر اعظم کو نشان عبرت بنانے کی کوشش بھی ہوئی، کبھی بے نظیر، کبھی نواز شریف، کبھی زرداری یا گیلانی، اور اب عمران خان۔ کیا یہ دائرہ اب ٹوٹنا نہیں چاہیے؟ اب اگر کپتان کو کھیل سے باہر رکھا گیا تو اس کے لاکھوں کروڑوں مداحین کا سسٹم پر یقین ختم ہو جائے گا، ملک میں مایوسی بڑھ جائے گی اور استحکام بھی نہیں آ سکے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ پرانے کھیل ختم کیے جائیں اور دوستانہ میچ کھیلا جائے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کھلاڑی نے سیاست کے میدان میں بہت غلط اسٹروک کھیلے، سیاست میں اپنے حریفوں کو چت کرنے کے لیے ہر حد پار کر لی، میڈیا کو بدنام کیا اور میڈیا کے ایک بڑے مالک کو کئی ماہ تک قید میں رکھا، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کسی کے کہنے پر ریفرنس بھیجا، جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کا ساتھ دیا، خارجہ پالیسی کی نئی راہیں کھولنے کے بجائے بھارت سے روایتی دشمنی کی پالیسی کو جاری رکھا، اور تو اور خود اپنی سرپرست فوجی قیادت سے بھی بنا کر نہ رکھی اور ملکی معیشت کو چلانے میں ناکام رہا۔ یہ ساری چارج شیٹ درست، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ کھلاڑی کو میدان سے باہر ہی کر دیا جائے، یہ تو فیئر پلے نہیں ہوگا۔ چیئرمین عمران خان پاپولر ہیں، اس کا بیانیہ بک رہا ہے، ماضی پر نظر ڈالی جائے تو مقبول لیڈرز کے ساتھ جو کیا گیا تو اس کے نتائج پورے ملک کو برداشت کرنا پڑے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ کہیں برف پگھلنے لگی ہے۔ عمران خان سے کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، جبکہ صدر مملکت عارف علوی جو کہ اس وقت کپتان کی فیورٹ لسٹ سے نکل چکے ہیں، ان کی بھی پی ٹی آئی قیادت اور طاقت کے ایوانوں کے قریب افراد سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ موجودہ صورتحال میں لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف کو بھی کھل کر کھیلنے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کسی صورت نواز شریف پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ پاکستان کے لیے روانگی سے قبل نواز شریف سے لندن میں ملاقات کرنے والے صحافیوں کا بھی کہنا ہے نواز شریف جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے احتساب کے بیانیے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ پاکستان واپسی پر کچھ دن کی خاموشی کے بعد وہ اس بیانیے کو عوام میں لے کر جائیں گے۔ ایک طرف تو عمران خان کے خلاف گھیرا مزید تنگ ہونے کے اشارے مل رہے ہیں تو دوسری جانب کپتان کی مسلسل خاموشی بھی کچھ سوالات کو جنم دے رہی ہے، اور لگتا ہے کہ کپتان اب مکمل تیاری کرنے میں مصروف ہیں۔ گزشتہ دنوں عمران خان سے ملاقات کرنے والی ان کی بہن علیمہ خان سے پرائم نیوز نے رابطہ کر کے ان سے کپتان کے حوالے سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے مختصر جواب دیا کہ خان ٹھیک ہے اور عزم پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، کارکنان کے لیے کچھ پیغام دیا ہے، وہ پیغام انہوں نے پارٹی
پارٹی قیادت تک پہنچا دیا۔ علیمہ خان سے جب سوال کیا گیا کہ وہ پیغام کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ بہت اچھا پیغام ہے، جن کے لیے تھا ان کو پہنچا دیا۔ موجودہ صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو ملک بھر میں عمران خان کے خلاف کارروائیوں سے عوام میں نہ صرف سیاست سے نہیں بلکہ ریاست اور اس کے اداروں میں بھی نفرت بڑھ رہی ہے، اور اس قسم کی نفرت کسی بھی ریاست کے لیے فائدہ مند نہیں۔ یاد کیا جائے کہ بھٹو کو پھانسی دے کر کیا بھٹو ختم ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ بھٹو پھانسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پیپلز پارٹی خراب کارکردگی کے باوجود مسلسل 15-20 برسوں سے سندھ میں حکمراں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سندھ کے احساس محرومی کے ڈر سے مصلحت پسندی میں آ کر پیپلز پارٹی کا راستہ روک نہیں پائی، حالانکہ کئی لوگ چاہتے ہیں کہ ہر صورت پیپلز پارٹی کا راستہ روکنا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا کسی صورت نظر نہیں آتا ہے۔ اور الیکشن اگر وقت پر کرائے گئے یا الیکشن میں تاخیر بھی کی گئی تو اس کے اثرات سیاسی قیادت کی مقبولیت کی صورت میں ہی نکلیں گے۔ ابو آکاش، پرائم نیوز، کراچی۔